السلام علیکم۔ میری ملازمہ بہت نیک عورت تھی۔ گھر کے سارے کام کر کے وہ اپنے کوارٹر میں بند ہو جاتی اور عبادت خدا میں مصروف ہو جاتی اور کسی کو اندر نہ آنے دیتی تھی۔ مجھ سے تنخواہ بھی نہ لیتی تھی کہ ثواب کی خاطر کرتی ہوں۔ ایک دن میری بیٹی کو بخار ہو گیا تو میں نے سوچا کہ اسی سے دم کروا لیتی ہوں، تو میں اس کے کمرے میں گئی تو جو کچھ میں نے دیکھا میرے قدموں تلے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ میرا نام رابعہ ہے، میرے 3 بچے ہیں اور میرے شوہر اچھا خاصا کما لیتے ہیں، اس لیے میرے گھر کے کام نوکرانی کرتی تھی۔ کچھ دن پہلے اس نے مجھ سے کہا کہ میں جا رہی ہوں، آپ اپنی ملازمہ کا انتظام کر لیں۔ میں پریشان ہو گئی کہ اتنی جلدی کہاں سے ملازمہ کا انتظام کرے۔ پھر اسی رات ایک عورت میرے گھر آئی اور کافی بیمار لگ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ مجھے کام پر رکھ لیں اور مجھے 2 وقت کی روٹی چاہیے اور رہنے کے لیے کوارٹر چاہیے اور کچھ نہ مانگوں گی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا، میں نے اسے رکھ لیا اور اس نے میرے سارے گھر کا سارا کام اچھے سے سنبھال لیا تھا۔ وہ بہت نیک عورت تھی، وہ میرے شوہر کے سامنے بھی نہ آتی اور اگر آتی بھی تو گھونگھٹ نکال کر آیا کرتی تھی۔ گھر کے سارے کاموں سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی اور وہاں عبادت کرتی رہتی تھی۔ اس نے شرط رکھی تھی کہ وہ مغرب کے بعد دروازہ نہیں کھولے گی۔ حد تو یہ کہ ایک دفعہ کوارٹر میں چلی جاتی تو پھر باہر نہ آتی، چاہے جو بھی ہو جائے۔ ایک دفعہ رات کے 11 بجے میری بہن میرے گھر آئی تو میں نے اس کے کوارٹر کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اس نے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت میرے شوہر بھی گھر نہیں تھے کہ میں ان سے باہر سے کچھ منگوا لوں۔ اس وجہ سے مجھے اس کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا۔ مجھے اس پر غصہ تو بہت آیا، لیکن میں نے اسے کچھ نہ کہا کیونکہ اس نے مجھ سے ایک دفعہ بھی تنخواہ نہیں مانگی تھی۔ کہتی تھی کہ صفائی کرنا نصف ایمان ہے، اس لیے میں پیسے نہیں لیتی ہوں، اس سے ثواب ملتا ہے۔ اب کوئی بھی ایسی ملازمہ کو کیوں گوائے گا جو اس سے پیسے بھی نہ لے اور کام بھی کرتی رہے۔ مجھے اس پر شک ہونے لگا تھا۔ ہر روز شام کو اپنے کمرے میں بند ہو جانا میری سمجھ سے باہر تھا۔ کبھی مجھے لگتا کہ یہ واقعی بہت عبادت گزار ہے یا یہ کوئی فراڈ ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس پر سے پردہ اٹھا کر رہوں گی، لیکن جب میری بیٹی کو بخار ہوا تو ڈاکٹر کے پاس جانے کے باوجود جب وہ ٹھیک نہ ہوئی تو میں نے اس سے دم کروانے کا سوچا۔ میں اسے لے کر اس کے کوارٹر لے آئی اور اس کا کوارٹر کا دروازہ بند تھا۔ میں نے اسے بہت آوازیں دیں لیکن اس نے دروازہ نہ کھولا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو دم کروانے کے لیے لے کر آئی ہوں، لیکن اس نے اپنی قسم نہ توڑی۔ میں واپس چلی آئی اور جب وہ اگلے دن اپنے کام میں مصروف تھی تو میں چوری چوری اس کے کوارٹر میں چلی گئی۔ میں نے اس کے سارے کمرے کی تلاشی لی، لیکن مجھے اس کی شادی کی ایک تصویر کے علاوہ اور کچھ نہ ملا۔ وہ تصویر کافی پرانی تھی۔ میرے شوہر کام کے سلسلے میں باہر چلے گئے تھے تو میں نے اس پر پوری نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ اس کے کمرے سے کسی کے بولنے کی آواز بھی آتی تھی۔ ایک دن میرے بیٹے نے بتایا کہ اس نے کسی کو ملازمہ کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں نے اس سے سختی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرا گھر والا کبھی کبھی آتا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو اگر اب تمہارا شوہر آئے تو اسے مجھ سے لازمی ملوانا۔ میری اس بات پر وہ پریشان ہو گئی اور وہاں سے بھاگ گئی۔ مجھے سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، اس لیے اگلے دن میں اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے کمرے میں چھپ گئی تاکہ دیکھ سکوں کہ چکر کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ آئی اور کسی کو فون کیا کہ آ جائیں، بی بی گھر پر نہیں ہے۔ میں بھی اپنے کمرے میں اکیلی ہوں۔ مجھے جاننے کی جلدی تھی کہ وہ کس کو بلاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو جو شخص اندر داخل ہوا تھا، اسے دیکھ کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ میرا شوہر ہی تھا۔ یہ دیکھ کر مجھ سے برداشت نہ ہوا اور چلاتی ہوئی میں ان کے سامنے آئی تو میرے شوہر کے رنگ اڑ گئے اور کہنے لگے ناراض نہ ہو، یہ میری پہلی بیوی ہے۔ 10 سال پہلے میری اس سے شادی ہوئی تھی اور پھر میں شہر آ گیا تھا اور میرا اس سے رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے تم سے شادی کر لی تھی۔ یہ اتنا وقت اکیلی رہی اور اس نے مجھے نہیں چھوڑا تھا۔ ابھی بھی چند دن کے لیے آئی ہے کہ مرنے سے پہلے کچھ وقت میرے ساتھ گزار لے۔
میں اس کی خواہش کو ٹھکرا نہ سکا۔ یہ بلڈ کینسر کی مریض ہے اور چند ہفتوں کی مہمان ہے۔ یہ سن کر میں بہت افسردہ ہو گئی تھی کہ اس میں اس کا کیا قصور تھا۔ میں ہی ان کے درمیان آئی تھی۔ یہ اس کا بڑا پن تھا کہ اس نے کبھی اپنا حق نہیں جتایا تھا۔ مجھے سن کر بہت دکھ ہوا۔ اگر آج بھی وہ مجھے یاد آتی ہے تو اس کے لیے دعا کرتی ہوں۔ ہمارا رب ہمیں اور سب کو نیک اور اچھا انسان بنائے، آمین۔